اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کے ٹائٹل سے واضح ہے کہ آج ہم لیلۃ القدر، شب قدر، اس پر بات کریں گے، ایک عظیم رات کی بات جس کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں جتنا بھی معلوم کیا جائے اور جتنا بھی اس میں کوشش کی جائے وہ کم ہے۔ اور اسی کوشش کو کس سمت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس شب قدر کو کیسے حاصل کرنا ہے اور اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، اسی کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اس کے بارے میں عام غلط فہمی یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس کو شعبان کے 15ویں رات سے منسوب کر لیا، اور بہت ساری اللہ کی آیتیں جو شب قدر کے بارے میں تھی اس کو شعبان کی 15 شعبان سے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے نام سے ہم نے معصوم کر رکھا ہے۔ تو یہ تمام غلط فہمیاں ہماری دور ہو جانی چاہیے اگر آج کی بات کو، جو کہ قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو شعبان کے 15ویں رات کے بارے میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی شب قدر جیسی رات ہے، تو ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے اللہ کی حجت تمام بھی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جن تک یہ خیر کی بات، صحیح بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہر رات، ہر دن بابرکت بنایا، ہم ہی ہیں اسے جو اپنے لیے زحمت اور اپنے لیے عذاب کا باعث بنا رہے ہیں۔ اللہ ہر رات آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے جو مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ تو اس لیے اس ناطے سے تو ہر رات شب برات ہے، ہر رات ہمارے لیے عظیم رات ہے، اور ہر رات ہمارے لیے اللہ کے دروازے کھلے ہیں کہ ہم چپکے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مدعا کو رکھ سکے۔ اور اللہ نے اس کے لیے ہمیں بالکل بھی یہ نہیں کیا کہ ہم ایک وقت کا انتظار کریں، لیکن اللہ نے انہی سالوں میں، انہی دنوں میں کچھ دنوں کو بابرکت بنا دیا ہمارے لیے، تاکہ انسان ایک ایونٹ چاہتا ہے، انسان کی عادت ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو بہت زیادہ خاص طور سے بتایا جائے تو اس کا اہتمام کر پاتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے تیوہار کے دن ہوتے ہیں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے شادی بیاہ، خوشی غم کے دن ہوتے ہیں ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتی ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتی ہو یا نہ مانتی ہو۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اور اگر کسی دن ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس دن خاموش رہو تو یہ خاموش رہنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں کہا جائے کہ پورے سال خاموش رہو۔ اسی طرح سے کہہ دیا جائے کہ اس اتنے دن روزہ رکھ لو، بھوکے رہ جاؤ، یہ ہمارے لیے آسان تھا، بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ سال میں 30 دن تمہیں بھوکے رہنا ہے، اب تم ڈیسائیڈ کر لو کہ کون کون سے دن رہو گے۔ تو ہم شاید پورے سال 30 دن نہ ہی رکھ پاتے، جیسے کہ ہم ایام 20 کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ وہ نفلی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ نے کچھ دن، کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ وقت، کچھ گھڑیاں ہمارے لیے خاص کر دی، اور یہ بھی ہماری آسانی کے لیے، تاکہ ہم یکسو ہو سکیں، تاکہ ہم اللہ سے وہ رابطہ مضبوط کر سکیں جو ہمیں پورے سال، مہینے، گھنٹے، گھڑی اللہ رب العالمین سے رکھنا تھا۔ لیکن اللہ کو ہماری نسیان کا پتہ تھا، اللہ کو ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا، اس لیے اللہ نے یہ آسانی ہمارے لیے رکھی، اور اسی آسانی کی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ اب کیا ہے یہ شب قدر، اور اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ تو قرآن میں پوری ایک سیپریٹ سورت ہے شب قدر کے نام سے، سورہ قدر کے نام سے،
اور جس کی شروعات اور جو زیادہ تر یہ سورہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سورہ جو یاد ہے اس کو صحیح پرناؤنس کر کے تجوید کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور اس کو یاد کریں اور اس کو سنا کر کسی سے دیکھ لیں کہ صحیح یاد ہے یا نہیں. دیکھیے ہم نے قرآن کے آداب میں سے یہ بھی پڑھا کہ قرآن کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے. تو اب ہم اس کی ایک بار تلاوت دیکھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان نون مشدد ہے اور الف پر مد ہے تو ہم اسے نون پہ بھی کھینچیں گے اور مد کے ساتھ بھی پڑھیں گے ہے نا. انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں. ہم نے اس کو یعنی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا اس قرآن کو جس کو تم پڑھ رہے ہو. اور جب ہو کی ضمیر آئی اور یہاں پر کوئی اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو انسانی ذہن اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کے سامنے جو چیز ہے جس کے ذریعے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا جس چیز کو وہ ڈسکس کر رہا ہے وہ قرآن ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں. وما ادراک اور کیا چیز ہے لیلۃ القدر؟ آپ کو کیا بتائیں ہے نا. یعنی ایسے دیکھ لیں کہ آپ کو کیا بتائیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم کوئی بہت اچھی وادی بہت اچھی جگہ سے گھوم کے آتے ہیں, جیسے کچھ کشمیر سے گھوم کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اللہ بس میں کیا بتاؤں کتنی خوبصورت جگہ تھی کہ وہ تو بس دیکھ کے ہی تمہیں پتا چل سکتا ہے, وہ تو اس کے بارے میں جان کے ہی تمہیں پتا چل سکتا ہے, ایسے نہیں پتا چل سکتا. تو یہ ادراک جو ہوتا ہے یہ ادراک حاصل کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ نہیں آ جاتا, کسی کے بتانے سے نہیں آ جاتا, کسی کے بتانے سے نالج آتا ہے, پتہ چلتا ہے, سننے سے ہمارے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ادراک تو تب ہوتا ہے جب دل اس پر غور و فکر کرتا ہے, دل اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, دل کے اندر اس کو جاننے طلب کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ ادراک ہے. تو اللہ نے کیا کہا اپنے حبیب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کیا بتائیں آپ کو کہ کیا چیز ہے ما لیلۃ القدر, کیا ہے لیلۃ القدر؟ یعنی قدر کی رات, تقدیر کی رات, مقدر کے ستارے کو چمکانے کی رات, وہ رات جس میں اللہ نے انسانیت کو ایک نئی تابناکی پر لے جانے کا فیصلہ فرما دیا, وہ رات جس میں وہ کتاب اتاری اللہ نے جو امتوں کے مقدر کا فیصلہ کرنے والی تھی, امتوں کے مقدر کو عروج عطا کرنے والی تھی. اور پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے ہم اس کو دیکھیں گے ورڈ ٹو ورڈ کو بھی. اوپر کہتے شرما تنزل الملائکۃ, اترتے ہیں فرشتے, والروح اور روح یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام, فیہا اس میں, باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے, من کل امر ہر کام کے لیے, سلام سلامتی ہے, ہیا وہ, حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو جائے فجر. جی تو اللہ رب العالمین نے اس رات کے بارے میں بابرکت ہونے, اس رات کے غیر معمولی ہونے کے بارے میں اس سورہ میں بیان فرمایا ہے. دیکھیے اللہ نے اس قرآن کو اتنا شرف بخشا ہے کہ جس کو ہم روایتی مسلمان نہیں سمجھ پائیں گے اگر اس پر غور نہ کیا, اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں ادا کر پائیں گے اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا. اللہ نے اس قرآن کو اتنا شرف بخشا کہ اللہ نے جس ماہ میں اس قرآن کو اتارا اس ماہ کو بابرکت بنا دیا. اللہ نے پورے رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن,
کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان بابرکت تھا اس لیے قرآن نازل ہوا؟ نہیں. قرآن نازل ہوا اس لیے یہ مہینہ بابرکت ہو گیا. سبحان اللہ. اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی، سب سے پہلی شرط تھی جو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے ہمیں مہینے کے اعتبار سے عطا فرمایا. پھر اللہ نے جس نبی پر اسے اتارا اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا. ان کے ذریعے پوری نبیوں کی امامت کرا دی گئی، اور اللہ نے انہیں بھی قرآن کی وجہ سے یہ شرف عطا فرمایا. اور اللہ نے ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ آپ کے قلب مبارک پر ہم نے اسے اتارا. آپ کا دل، آپ کا قلب اس لیے مبارک ہے کیونکہ اس پر قرآن اترا ہے. تو یہ قرآن کا دوسرا اعزاز ہے کہ جس نبی پر یہ اترا وہ نبی سید الانبیاء ہے، محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر یہ جس امت پر اتاری گئی وہ خیر امت قرار دی گئی. ہم خیر امت بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس قرآن کو سمجھنے والے، اس کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. صرف اس لیے کہ ہم نبی کی امتی ہیں اور ہو گیا ہمارا کام، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے گی، عرش میں سایہ مل جائے گا، یہ سب ہماری غلط فہمیاں ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تعلیمات سے خالی تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سوا کوئی اور تعلیم، کوئی اور کام کیا کرتے تھے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، ان پر قرآن اتارا، تو انہوں نے اپنے 23 سال کی زندگی میں کبھی اپنی اس ذمہ داری سے وہ کنارہ کش نہیں ہوئے. وہ باپ بھی تھے، وہ بیٹے بھی تھے، وہ شوہر بھی تھے، وہ دوست بھی تھے، وہ پڑوسی بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے. لیکن سب سے پہلے جو صفت ان کی ڈومینیٹ کرتی تھی وہ رسول اللہ تھے، اللہ کے بندے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول. اور تبھی وہ اللہ کے نبی، آخری پیغمبر، سید الانبیاء قرار پائے. اور اللہ نے ان کے لیے بھی یہ فرما دیا قرآن میں، اے نبی اگر آپ بھی اس کام کی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے تو آپ سے بھی پوچھا جاتا. تو جب نبی کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے تو خیر امت نے کیسے سمجھ لیا کہ قرآن کو چھوڑ کر بھی وہ خیر امت رہے گی؟ تو اللہ کی نظر میں خیر امت کا کوئی وجود نہیں قرآن کے بغیر. تو وہ امت جو خیر امت قرار پائے گی وہ جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا ہوگا، جس نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہوگا، جس نے قرآن کی طرح جینا اور مرنا سیکھ لیا ہوگا، جس نے قرآن کی طرح خوشی اور غم منانا سیکھ لیا ہوگا. اور قرآن کو بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ بالکل قرآن کی طرح تھے، کیونکہ قرآن کا مطلوب بندہ وہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے ان کے اسوے پہ چلنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا. تو خیر امت بغیر قرآن کے اس کا کوئی وجود نہیں. اور اس طریقے سے اللہ نے جس رات میں اس قرآن کو اتارا اسے شب قدر کی رات کہہ دیا، یعنی وہ رات جس کی تم قدر کرو، وہ رات جو تمہاری مقدر کا فیصلہ بدل سکتا ہے، وہ رات جو تمہاری پوری زندگی کی عبادت اور پوری زندگی کی جدوجہد کوشش کو ایک الگ مقام عطا کر سکتا ہے. وہ قدر کی رات اس لیے ہے کیونکہ اس رات میں اللہ کا اتنا بڑا انعام انسان کو عطا کیا گیا، اتنا بڑا انعام. دیکھیے اللہ جب انعام دیتا ہے نا تو ان دنوں کو خاص کر لیتا ہے، اس پل کو خاص کر لیتا ہے. جیسے دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا ہے نا، ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور ذبح کرنے کے لیے باپ نے جب لٹا دیا تو ذبح نہ ہوئے، لیکن اس پل کو اللہ نے امر کر دیا ہے نا. ہم اس پل کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں.
پھر اسی طرح سے اللہ کے انعام زمزم کا وجود میں آنا، اور پھر اس کنویں کو اللہ نے شرف عطا کر دیا، حضرت ہاجرہ کا آپ کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے جدوجہد کرنا، اور اللہ کو اس عمل کا پسند آ جانا امت کے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اللہ کو جو چیزیں پسند آتی ہیں، اللہ کی جو پسندیدہ ہوتی ہیں، اللہ اسے عبادت کا، اللہ اسے اپنے سے ملاقات کا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اس رات کو بابرکت رات کہا، اور کیا کہا کہ اسی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم تو یہ پتا ہو جائے کہ قرآن کی جو اوریجنل کاپی، بالکل پورا کا پورا قرآن جو یہ کتابی شکل میں آج ہمارے پاس ہے، یہ پورا کا پورا قرآن اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے لوح محفوظ پہ پہلے اللہ نے اسے اتارا۔ لوح محفوظ ایک جگہ ہے جہاں پر وہاں پر فرشتے معمور ہیں، اور وہاں پر یہ پورا کا پورا قرآن اتارا گیا۔ یہ کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پڑھنے والے کو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ نے پورا قرآن تو نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور رمضان میں پہلی وحی آئی، نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی وحی 21 رمضان کو آئی ہے نا۔ تو یہ تو پہلی وحی چند آیات تھے، اور چلے مان لیتے ہیں سورہ مدثر بھی رمضان میں آ گئی۔ اب اس کے علاوہ جو قرآن ہے وہ تو غیر رمضان بھی نازل ہوا ہے، لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر یعنی کہ رمضان کی راتوں میں اتارا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن، یہ الکتاب، یہ الفرقان، پورا کا پورا لوح محفوظ میں اتار دیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، آپ کو سنایا گیا، اور اسے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ تو بات کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ پورا کا پورا قرآن رمضان میں شب قدر کی رات میں لوح محفوظ میں اتار دیا گیا، اور پھر اللہ نے اب اس رات کی تعریف بیان کی۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے؟ یعنی اس سے نہیں معلوم ہے تو معلوم کرو، اس کا علم حاصل کرو، اور تب سمجھ پاؤ گے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے، کیا اس رات کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیثیں ہیں جو اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتی ہیں، اور یہ کہ اس رات میں تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا جو ماہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض قرار دیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر اور برکت سے محروم رہا، بلا شبہ بڑا محروم ہے۔ سورہ نسائی کی یہ روایت ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت جب 1000 مہینے کی عبادت کے بقدر ہے، تو اسی وجہ سے صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے سابقہ یعنی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا جیک پاٹ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا، اور اللہ کی یہ ساری مہربانیاں دیکھ کر بس ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہر صورت ہر حالت اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، اپنے بندوں کی پکڑ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ ایسا چاہتا تو اتنے سارے مواقع ہمیں نہ عطا کرتا، اور لیلۃ القدر ان مواقع میں سے ایک انمول موقع ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اگر پچھلے 20 دنوں میں کمیاں، کوتاہیاں، عبادت میں کمی، ہمارے معاملات میں کمی، ذکر اور اذکار میں کمی، وہ تمام کمیاں جو ہمیں لگتا ہے کہ کمی کر دی ہم نے اللہ کے حضور، تو ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ رات اللہ نے عطا کر دی۔
اگر ہم پورے رمضان کانشیس نہیں رہ سکے، اگر ہم پورے رمضان ہر وقت اپنے اوپر چیک لسٹ لگا کر نہیں رہ پائے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی ہمارے اور دن، جیسے 30 دن کا تھا نا ایک پیکج، کہ 30 دن آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی ہے. 30 دن پابندی لگانا اتنا آسان نہیں ہو ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم کم عمل کرنے والے لوگ، جلدی بدل جانے والے لوگ، جلدی بھول جانے والے لوگ. تو ہمارے لیے اللہ نے اس کو اور بھی زیادہ مختصر کر دیا کہ اسے 10 رات کر دی. اب 10 راتوں میں بھی طاق رات کر دیا گیا. اب اس سے بھی زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں طاق راتیں 5 راتیں ہیں. آپ دیکھیں 30 دن کے دن تھے رمضان کے، اللہ نے اسے کم کم کر کے 10 سے 5 تک کر دیا. جیسے اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں کر پائے گی تمہاری امت اس کو، اللہ سے کم کروا لو. انہوں نے کم کروایا، کم کروایا، کم کروایا، یہاں تک کہ وہ 5 رہ گئی. تو پھر اللہ کی کیا ندا آئی کہ یہ پڑھنے میں 5 اور اجر میں 50 کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی عطا کرتا ہے ہمیں، بے پناہ بے شمار. ہم ہی ہیں جو اللہ کی اس عطا کردہ نعمتوں کا نہ شکر ادا کر پاتے ہیں، نہ اس سے وہ حاصل کر پاتے ہیں جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. اللہ ہمیں مغفرت دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں معافی دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ دینا چاہتا ہے. لیکن ہم ہی ہیں کہ اس میں کاہلی، کوتاہی، اور پھر اس میں بھی اتنی بے وقوفی ہماری کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، تو تلاش کر لینا. ایک رات کے پیچھے کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ مجھے اس رات کا پتہ چل جائے کہ بس یہی شب قدر ہے؟ ہم سے اللہ کی عبادتیں ہم پہ اتنی گراں کیوں ہے؟ اور یہ گرانے کی نشانی ہے، کسی نیکی کی نشانی نہیں ہے کہ ہم سے 10 راتیں نہیں جاگی جاتی، ہم سے 5 راتیں نہیں جاگی جاتی. ہم ایک رات اور 27 کی رات کو منتخب کر کے اس میں جاگنا چاہتے ہیں، اور اسی کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی لیلۃ القدر ہے. اور جس رات میں پوری رات جاگ جاؤں، بس مجھے تو احساس ہو جاتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر تھی، اور الحمدللہ میں جگ گئی اس رات میں. کس کو سیٹسفائی کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو، اپنی ذات کو بھی نہیں، اپنی عبادت کو بھی نہیں. اور اگر مطمئن ہو گئے نا، تو بس یہیں سے گرانی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی عبادت سے، اللہ کی ریاضت سے، اللہ کی مناجات سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے کبھی مطمئن نہ ہو جایا کریں ہم، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مطمئن کر دے. ہم جب چھوٹے تھے، میں جب چھوٹی تھی، ایک کہانی سنتی تھی کہ جنگل میں ایک شخص عبادت کر رہا تھا، تو اسے غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی، اور شیطان تھا وہ. ایسے ہی بہت سارے بندے ہیں اللہ کے جن کو شیطان یہ کان میں پھسپھسا دیتا ہے کہ تم تو اللہ کے مقرب ہو گئے، اب تمہیں کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہر سال ہمیں رمضان نہ عطا کرتا، اور رمضان کے علاوہ بھی کتنی ہی دن اللہ نے ہمیں ایسے عطا کیے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نہ عطا کرتا، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے بھی اگر تم جگ کر اللہ کی عبادت کرو گے، تو اس راتوں میں کر لینا تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اور یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اللہ کی کون سی چاہت ہے جو وہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سمجھ آتا ہے نا ہمیں؟ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے ذلت دینا چاہتا ہے اللہ اسے ذلت عطا کر دیتا ہے. تو اللہ ہمیں اس میں کیا عطا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے اپنی خوشنودی، اور اس خوشنودی کے لیے ہمیں رات میں جگنا ہے. اور یہ خوشنودی ہمیں مل جائے گی، یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. اور 1000 مہینے کی راتیں علماء کہتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں آ بھی نہیں سکتی. کسی کی زندگی تو اتنی نہیں ہو سکتی نا کہ اس کو 1000 راتیں میسر آ جائیں، کیونکہ اس کے تو عمر ہی اس کی کم ہوتی ہے، 100 میں بھی نہیں جاتی اس کی عمر، تو 1000 میں کہاں سے جائے گی؟
لیکن شیطان ہمیں اس میں بھی نہ پھنسا دے، اچھا میں تو شب قدر کی راتوں میں جگ کر عبادت کر چکی ہوں، اب عام دنوں میں نہ بھی کروں تو 1000 مہینے والی عبادت تو مجھے مل چکی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جو نیڈ ہے نا، جو ضرورت ہے، آپ کو کہیں پر بہت بڑا انعام ملنے والا ہو کہ جو یہ اس کمپٹیشن کو پورا کرے گا اسے یہ گاڑی انعام میں ملے گی، اس سے کیا میری اور آپ کے کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ نہیں، انعام بہت بڑا حاصل ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بیسک نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ 1000 مہینوں والی عبادت جو ہمارے حصے میں اگر لکھ دی قسمت سے، تو اس سے ہمیں جنت میں وہ لگژری لائف ملے گی جو اس کو نہیں ملے گی جس کو یہ انعام نہیں ملا ہوگا۔ لیکن جنت پانے کے لیے جو کوشش ہے وہ تو کرنی پڑے گی، ہے نا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح سے بھی شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لینے پر، کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے مسجد نبوی میں عبادت کر لینے پر، کچھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے لیلۃ القدر میں پوری رات جگ جانے پر۔ تو ایسے دھوکے میں شیطان کے ہم نہیں پڑیں گے، اور لیلۃ القدر کو اپنے لیے ایک جیک پاٹ، ایک اپرچونٹی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کی طرف سے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس دن اترتے ہیں فرشتے، جوق در جوق لکھا ہوا رہتا ہے، ایک بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں۔ اچھا، فرشتے بڑی تعداد میں کیوں اترتے ہیں؟ کیونکہ یہ بابرکت رات ہے، کیونکہ برکتیں سمیٹنے کا جتنا شوق آپ کو اور مجھے ہے، برکتوں کے ظہور کو دیکھنے کا شوق ہم سے زیادہ فرشتوں کو ہے۔ فرشتے ہی تو وہ مخلوق ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ آپ اسے کیوں بنا رہے، ہم ہیں نا، ہم ہیں، آپ کی تعریف، آپ کی تقدیس بیان تو کرتے ہیں پروردگار، ہم سے کوئی کمی کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، ہم تو کرتے ہیں، انہیں کیوں بنا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ بعض بچے پوزیسو ہوتے ہیں، جب انہیں پتا چلتا ہے ان کا کوئی چھوٹا بھائی بہن آنے والا تو کہتے ہیں کیوں، میں ہوں نا آپ کی بیٹی، یا میں ہوں نا آپ کا بیٹا۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی نظر کرم کسی اور پر بھی پڑے اور وہ نظر انداز ہو جائے، لیکن جب اللہ نے انہیں سمجھا دیا تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ فرشتے ایسے ہی ہیں، اللہ کی فرما بردار مخلوق، اور وہ مخلوق اس دن اترتی ہے مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے، مجھے اور آپ کے اعمال کو لکھنے کے لیے، مجھے اور آپ کو برکت عطا کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کی عمل کا، آپ میری اور آپ کی عبادت کی گواہی دینے کے لیے یا گواہ بننے کے لیے۔ یہ کتنا بڑا نظام اور کتنا خوبصورت نظام ہے، اگر یہ خوبصورت نظام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے نا تو کبھی اللہ کے حضور نافرمانی کی سوچتے بھی نہیں۔ لیکن یہی تو ایمان ہے، غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتاب، اللہ کی تقدیر، ہر ایک پر ایمان لانا، یہی تو مومن کا امتحان ہے۔ اور یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ نازل ہوتے ہیں کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا ہے، اور ان کی برکتیں، رحمتیں ہمیں ملیں گی اگر ہم بھی اس دن ان کی حمد و ثنا کے ساتھ ہماری حمد و ثنا جڑ جائے گی۔ اور اس دن ایک اور معزز فرشتے دنیا میں اترتے ہیں جو کہ صرف نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، میرے اور آپ کے گھر تک بھی آتے ہیں، میرے اور آپ کی دنیا تک بھی آتے ہیں، وہ معزز فرشتے جبرائیل امین، جن کا ایک رتبہ ہے اللہ کے پاس، جن کا ایک رتبہ ہے فرشتوں میں، جن کا ایک رتبہ ہے ہم انسانوں کی زندگی میں، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی عقیدت رکھتے تھے، کتنا ان کو انہوں نے عزت اور مقام کے ساتھ ہر بات اللہ کی بتائی، سکھائی۔ کیا مقام ہے جبرائیل امین کا ہماری زندگیوں میں، محسوس کریں، اور یہ محسوس کریں کہ وہ آپ کے دروازوں پر ہے، اور ہم اور آپ سو رہے ہیں، ہم اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں، ہم اور آپ کھانا پکا رہے ہیں، ہم اور آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، گلیوں میں ہمارے بچے گھوم رہے ہیں، اور جبرائیل امین ان گلیوں میں،
ہم تصور کر سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان باتوں پر آخرت میں ہمیں کتنا دکھ ہوگا، کتنا دکھ ہوگا کہ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا حاصل کیا، یہ کتنا بڑا نقصان کا سودا کر لیا تھا ہم نے۔ اس کو یاد رکھنا ہے ہمیں کہ فرشتے آتے ہیں، اور اگر کچھ بھی کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ نہ کرے، کچھ بھی کر رہے ہوں تو کرتی رہیں، اور اللہ پر، اللہ کو یاد، اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پر درود، یہ تمام چیزیں بھی ساتھ ساتھ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ادا ہوتا رہے۔ بچوں کو نصیحت کرتی رہے، سامان اٹھاتے ہوئے اللہ کا شکر، سامان رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا، یہ بہت پیارا عمل ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کر کرنا بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے ایسے بندوں کی قرآن میں تعریف کی ہے جو اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں گے کہ آج فرشتوں کی آمد ہے زمین پر، آج وہ اللہ کے بابرکت فرشتے اترنے والے ہیں جو کہ جبرائیل ہیں، روح الامین ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں اترے، انہیں تو ہمارے پروردگار نے اترنے کا حکم دیا، اسے تو میرے رب نے چاہا ہے کہ وہ اترے زمین پر، اور وہ اتریں گے تو کتنا پروٹوکول ہوگا، فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد زمین پر اترے گی، اور اس دن اللہ کی کتنی رحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ یہ تمام چیزیں سجاتا ہے، کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے رب کے اذن سے، ہر کام کے لیے، ہر کام میں اس دن اللہ کی خیر و برکت، اللہ کی چیزیں ہمیں دکھیں گی۔ اور من کل امر کو جو مفسرین نے تفسیر کی ہے، اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ رات امن اور سلامتی والی ہے، شیطان اس رات کوئی برائی یا کوئی برا کام نہیں کر سکتا جس میں ایذا ہو، یعنی تکلیف ہو۔